دیپ جو تنہا جلتا تھا اس دیپ سے لاکھوں دیپ جلے. کچھ دیپ صحابہ کہلائے, ایک دیپ جلا بغداد میں بھی جو غوث العظم کہلایا. ایک دیپ ہے جو اجمیری ہے اسے خواجہ خواجہ کہتے ہیں. ایک دیپ جلا لاہور میں بھی جسے داتا داتا کہتے ہیں. ایک دیپ نے کوئٹہ سے آ کر لاہور کی دھرتی چمکائی. ایک دیپ کو طاہر کہتے ہیں. یہ دیپ ادارہ منہاج القرآن کی صورت روشن ہے جو بستی بستی بستا ہے, جو کریا کریا جلتا ہے. اس دیپ نے کملی والے کی نگری کا رستہ دکھلایا. ہم پروانے اس دیپ کے ہیں, ظلمات کے بندھن کھولیں گے. یہ دھڑکن جب تک زندہ ہے ہم طاہر طاہر بولیں گے. ہوائی جہازوں اور پانی کے جہازوں سے آنے والے حاجیوں کا مجموعہ چوک در چوک آنے لگتا ہے. ہوائی اڈے پر ایک کے بعد دوسرا ہوائی جہاز اترتا رہتا ہے. سمندر کے کنارے ساحل پر جہازوں کی قطاروں کی قطاریں ہوتی ہیں اور خشکی کے راستے سے بھی زائرین چلے آتے ہیں. ایسی گہما گہمی دنیا کے دوسرے شہر میں مشکل ہی سے نظر آئے گی. مختلف صورتوں, مختلف لباسوں اور مختلف زبانوں کے بولنے والے جو دیکھنے میں ہر حیثیت سے جدا جدا ہیں لیکن باطن میں ایک رشتے سے بندھے ہوئے ہیں. ایک خدا, ایک رسول, ایک دین اور ایک قبلے کے ماننے والے سب ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں. سعودی عرب کی وزارت حج کے اعلان کے مطابق اس سال تقریباً 3 لاکھ مسلمان دوسرے ملکوں سے فریضہ حج ادا کرنے آئے ہیں. یہ کس دیار کی طرف رواں دواں ہے قافلے. امید دید یار میں تصور جمال میں دیار یار کی طرف دمل نہ جا چلے. دیار یار کی طرف نہ جا چلے. على أرض المطار قاهرة الخطوط الجوية الوطنية الإيرانية الطيران. افریقہ کے دور دراز مقامات سے بھی اور جنوبی و مشرقی ایشیا کے دور افتادہ جزیروں سے بھی تو ہی مولا تو ہی مالک ہمارا کریمہ داورا پروردگارا. سفر کی آسانی اور اخراجات کی کفایت کی وجہ سے ہر سال حاجیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. مختلف درجوں, مختلف حیثیتوں اور مختلف ملکوں کے لوگ جب جدے میں اترتے ہیں تو یہ ظاہرہ فرق مٹ جاتے ہیں اور سب ایک ہو جاتے ہیں. سب کی نیت ایک, سب کا مقصد ایک. یہ وہ جگہ ہے نبی کی جو سجدہ گاہ بنی, یہی ترقی اسلام کی گواہ بنی. عرب کے لال تیرے نام کے اجالے سے زمیں سنور گئی اسلام کے اجالے سے. زمیں سنور گئی اسلام کے اجالے سے. کسی نہ کسی لڑائی کی یاد دلاتے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں مٹھی مٹھی بھر مسلمانوں نے ہزاروں کی تعداد میں حملہ کرنے والوں سے جم کر لڑی اور ہر لڑائی میں خدا نے انہیں فرمان ہی گزرتے ہیں کیونکہ مکے کے مقدس شہر میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتا ہے. اور یہ ہے مکہ, خدا کا شہر, انسانی آزادی کی پناہ گاہ. یہ صاف ستھرا اور ہموار شہر رسول اکرم کی جائے پیدائش ہے. اسی شہر سے اپنے خدا کی یکتائی اور عظمت کا نعرہ بلند کیا. اللهم آمني من عذابك يوم تبعث عبادك أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا. مسجد الحرام کعبے کے گرد بنی ہوئی وسیع عمارت ہے جو پاک دل کی طرح پاکیزہ ہے. ہم بھی حاجیوں کے ساتھ باب السلام یعنی سلامتی کے دروازے سے مسجد الحرام میں داخل ہوئے.
یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف دنیا کے ہر مسلمان جو مقدس مسجد الحرام میں آتا ہے ہر برائی، ہر غلطی اور ہر نامناسب بات کو اپنے دل سے دور کرتا ہے. پاک سلامتی کا یہ در ہے، تیری پناہ میں ہے، تیرے غلام سبھی تیری بارگاہ میں ہے. مسجد الحرام کے بیچوں بیچ ہے، گویا مسلمان طواف کر کے خانہ خدا پر سکتا ہوتا ہے. مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا، بر فلک عرش بر زمین کعبہ منزل لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا. اسی سرکار سے ہوا ہے عطا خلعت لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا. یک زبان ہو کہ مصطفیٰ والو سب کہو لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا. محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا. 7 بار کعبے کا طواف کرنا واجب ہے اور ہر طواف کے درمیان ایک دعا پڑھی جاتی ہے. ہر طواف حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے اور وہیں پر آ کر ایک چکر ختم ہوتا ہے. طواف کرتے وقت کعبے کو بائیں شانے کی طرف ہونا. صحیح کا مطلب ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان آہستہ آہستہ دوڑ کر جانا اور واپس آنا. یہ پھیرے بھی 7 بار ہوتے ہیں. دونوں پہاڑوں کے درمیان کا فاصلہ 314 میٹر ہے. اس طرح ایک حاجی کو صحیح کرنے میں پورا فاصلہ تقریباً 4800 میٹر یا تقریباً 2 میل 6.5 ہے. جن لوگوں کے لیے بڑھاپے، بیماری یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے چلنا ممکن نہیں، کرسی پر بیٹھ کر جسے آدمی چلاتے ہیں صحیح کر سکتے ہیں. صحیح جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار ہے. اے پروردگار بخش دے اور رحم فرما، اور ہماری جو خطائیں تیرے علم میں ہیں ان سے درگزر فرما. تو بہت غالب اور بڑا طاقتور ہے اور بڑا کریم ہے. اے عطا پاش خطا پوش ہے، ستار ہے تو، ہم گناہ گار سیاہ کار ہیں، غفار ہے تو. آج سے ہزاروں سال پہلے جب یہاں کوئی آبادی نہ تھی، بس ریگستان تھا جہاں پانی ناپید تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے کمسن بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اس میدان میں خدا کے حکم سے چھوڑ گئے. تو حضرت اسماعیل کو سخت پیاس لگی. ماں بے قرار ہو کے پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی اور 7 مرتبہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک دوڑی. ان چٹانوں پر ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دیکھتی تھیں اور مایوس ہو کر ایک پہاڑی سے دوسری کی طرف جاتی تھیں. اس طرح 7 چکر کیے اور آخر میں جب تکان اور پیاس سے بے ہوش ہو کر گرنے والی تھیں تو انہیں پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ نظر آیا. یہ چشمہ اس بیابان میں خدا نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پانی سے اپنے بچے کی اور اپنی پیاس بجھائی. جب حاجی یہاں آ کر صحیح کرتے ہیں تو تیز قدم چلتے ہیں. اس طرح چلنے کو ہرولا کہتے ہیں. یہ حج میں ضروری ہے. صحیح کرنے میں کوئی دشواری یا رکاوٹ نہ ہو، اس لیے صحیح کے میدان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک راستہ جانے کا ہے، ایک واپس آنے کا. حاجیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر حال ہی میں ان دونوں راستوں کو اور زیادہ چوڑا کر دیا گیا ہے. صحیح کر لینے کے بعد وہ 24 باتیں جن کا کرنا حج کے دنوں میں منع ہے ان میں سے ایک کی اجازت ہو جاتی ہے. یعنی اب حاجی
سر کے بال اور ناخن کٹوا سکتا ہے، اسے تقصیر کہتے ہیں۔ صحیح سے پہلے یہ منع ہے۔ اگر دھوکے سے بھی کوئی بال ٹوٹے تو اس کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تقصیر کے بعد جامع احرام اتار سکتی ہے۔ اس طرح عمرہ تتمع پورا ہوتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے اور کعبہ شریف کے طواف، ان کا سلسلہ حج کے دنوں میں دن رات جاری رہتا ہے تاکہ مقررہ مدت میں سب ارکان ادا ہو جائیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نظر کے سامنے ہے جلوہ شہر رسول، تجلیوں سے بھری ہے فضائے شہر رسول۔ یہ شہر مدینہ ہے، وہ شہر ہے جس نے بڑی گرمجوشی اور احترام کے ساتھ خدا کے آخری نبی کا خیر مقدم کیا۔ یہ وہ شہر ہے جس میں پیغمبر خدا کا مزار پاک ہے۔ مدینے میں مسجد نبوی سب مسجدوں سے بڑی اور باعظمت ہے۔ حضرت رسول اکرم کا مزار شریف اسی مسجد کے جنوب مشرقی یعنی دکن پوروی کونے میں واقع ہے۔ اس مسجد کے صحن میں باب السلام یعنی سلامتی کا دروازہ ہے۔ مزار شریف کے کٹہرے پیتل کے ہیں جن پر حضور کا نام نامی اور سب القاب نقاشی کے ساتھ کندہ ہیں۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی مزار پاک کی زیارت ہوتی ہے۔ قبر مطہر کا گنبد بہت اونچا اور ہرے رنگ کے قیمتی پتھر سنگ یشم سے بنایا گیا ہے۔ باب الجبرائیل، یہ دروازہ مسجد کی پوروی دیوار میں ہے اور حضور کے مزار اقدس سے بہت قریب ہے۔ اس دروازے کا نام باب الجبرائیل اس لیے ہوا کہ اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام رسول خدا کی خدمت میں لاتے تھے۔ باب جبرائیل کے قریب ہی وہ جس میں رسول پاک خود رہتے تھے اور وہی اب حضور کا مدفن پاک ہے۔ باب جبرائیل کی طرف مزار پاک کے باہر کے حصے میں دیوار میں کھڑکیاں اور کئی روشن دان ہیں جن پر خدا کے 5 خاص فرشتوں کے نام نقش ہیں: رضوان، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل۔ خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والے، تم بھی ان پر درود بھیجو اور ان کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے کئی دروازے ہیں۔ باب الجبرائیل اور باب النساء پورب کی طرف، باب السلام اور باب الرحمت پچھم کی طرف، باب الحزن اور باب التوسل یہی سے ہیں۔ جب مسجد کی عمارت کو اور بڑھایا گیا تو اور دروازے بھی بڑھائے گئے۔ یہ مسجد پیغمبر خدا کے زمانے میں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ بعد کے زمانے میں مسجد پختہ بھی کرائی گئی اور مختلف زمانوں میں بڑھائی بھی جاتی رہی۔ تو ہی مولا، تو ہی مالک ہمارا، کریم داورا پروردگارا۔ تو ہی مولا، تو ہی مالک ہمارا، کریم داورا پروردگارا۔ تو ہی مولا۔ رسول خدا کے مزار پاک کے شمالی گوشے میں ایک کمرہ ہے جو حضور کے نواسوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکان کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد کی نئی تعمیر میں اس کمرے کو کتب خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کتب خانے میں بہت سی نادر و نایاب علمی کتابیں اور اسلام کی قیمتی کتابیں دنیا کی مختلف زبانوں میں موجود ہیں۔ ہر سال ان کتابوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کتابوں کے مصنف دنیا کے ہر خطے سے برابر اپنی کتابیں نظر کے طور پر بھیجتے رہتے ہیں۔ دین اسلام، تاریخ اسلام اور حضور رسول مقبول خدا کی تحقیق کرنے والے اسی کتب خانے سے فائدہ اٹھتے ہیں اور سینکڑوں فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ اس کتب خانے میں ایک قلمی قرآن مجید ہے جو حضرت علی کرم اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔
یہ قرآن مجید خط کوفی یعنی قدیم عربی تحریر میں ہے. ایک اور نادر و نایاب چیز یہاں ہے. رسول حق کا فرمان حاکم مصر کے نام. یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے، جس کے نیچے رسول خدا کی مہر ہے. مدینہ مکے سے 320 کلومیٹر یعنی تقریباً 200 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے. رسول خدا کی ہجرت سے پہلے حضرت پیغمبر خدا نے رسالت ملنے کے 13ویں سال پیر کے دن ربیع الاول کی پہلی تاریخ مطابق 20 جون سن 622 عیسوی کو خدا کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. جو مسلمان مکے کے رہنے والے مدینہ چلے آئے وہ مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے کہلائے. اعلان اسلام سن کر مدینے کے کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے. ان کی برابر یہ کوشش جاری تھی کہ حضور مکے سے یہاں تشریف لے آئیں. ان مسلمانوں نے مہاجروں کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا. یہ سب انصار یعنی مددگار کہے جانے لگے اور یثرب کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر ہو گیا. مسجد نبوی کے چاروں طرف بارونق بازار ہے. مسجد کی جدید تعمیر کے ساتھ یہاں نئے طرز کے محلوں، چوڑی سڑکوں اور شاندار چوراہوں کا جال سا بچھا دیا گیا ہے. حج کے زمانے میں بازاروں کی رونق اور بھی بڑھ جاتی ہے. کس کے نام کا جلوہ ہے یہ، کس کے نام کی برکت ہے. رستے رش کے کہکشاں ہے، پوچھا ہر ایک جنت ہے. کس کے نام کا جلوہ ہے یہ، کس کے نام کی برکت ہے. جنت البقیع، بقیع کا قبرستان. بقیع شہر مدینے کا قدیم قبرستان ہے. یہ خاک جس میں جگر گوشہائے خیر بشر، زمین پر نہیں جن کا جواب سوتے ہیں. السلام ائمة الهدى، السلام علیکم. عورتوں کے لیے احاطے کے اندر جانے کی بالکل اجازت نہیں. وہ کسی بلند مکان یا دیوار پر چڑھ کر دور سے زیارت کر لیتی ہیں. مردوں کو البتہ دن میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت مل جاتی ہے. دن رات کے باقی حصے میں پھاٹک بند رہتا ہے اور پہرا ہوتا ہے. نبی اکرم اکثر یہاں تشریف لاتے اور یہاں کے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے. حضور اقدس نے خود کئی مرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے اس میں دفن کیا. آپ کی اکثر ازواج مطہرات، بنات طاہرات، اہل بیت نبوت کے بہت سے ممتاز افراد اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام یہاں دفن ہیں. یہاں حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور 4 اماموں کی قبریں ہیں. یہ امام رسول خدا کی اولاد ہیں. سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام. ان کے علاوہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں دفن ہیں. زمین کو ناز ہے جن پر فلک کو حیرت ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آفتاب سوتے ہیں. ریاض احمد مرسل کے پھول اور غنچے زمانے بھر میں جو تھے انتخاب سوتے ہیں. وہ جن کے قلب منور تھے نور احمد سے، وہ رخ پہ خاک کی ڈالے نقاب سوتے ہیں. یہ خاک جس میں جگر گوشہ خیر
خیر بشر. مدینے میں بے شمار قدیم تاریخی مسجدیں ہیں. یہ مسجد 7 گنبد ہے. اس میں 7 گنبد گچ اور چونے کے بنے ہوئے ہیں. یہ مسجد حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی بنائی ہوئی ہے. یہ مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. کوہ احد مدینے کے شمال میں 6 میل کی دوری پر واقع ہے. اس کا رنگ سرخ ہے. یہ بھی اسلام کی تاریخ کا ایک اہم جز ہے. سلام اس کوہ پر جس کوہ کی سنگین باہوں میں خدا کے دین کا سردار تھا جس کی پناہوں میں. یہ مسجد قباء ہے. حضور پرنور نے اپنے یاران وفادار کے ساتھ مل کر اس کو مکمل کیا تھا. تکمیل کے بعد حضور نے با جماعت نماز ادا کی تھی. قباء کے متعلق قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جس کی بنیاد اخلاص اور تقوی پر رکھی گئی اور اس مسجد میں جانا اور نماز پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے کہہ کر خود رسول خدا کو ترغیب دی گئی. اس میں 2 رکعت کا ثواب حضور نے عمرے کے برابر بتلایا ہے. اسی احد میں پیغمبر خدا اور صحابیوں سے مشرکوں نے جنگ کی تھی. ایک خدا اور ایک دن کی حفاظت کے لیے کئی صحابیوں نے جام شہادت نوش فرمایا. موت برحق ہے لیکن ایسی موت جس سے خدا خوش ہو اور اس کے حبیب کی آنکھیں پرنم ہو جائیں کسے نصیب ہوتی ہے. سلام ان پر جو محبوب حبیب کبریا ٹھہرے. سلام ان پر جو دے کر جا شہیدان وفا ٹھہرے. کوہ احد کے نزدیک ہی بہت ساری مساجد ہیں جو صحابہ کرام کی یاد دلاتی رہتی ہیں. یہ مسجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 2 مسجدیں ہیں. زائرین دوسری مشہور مساجد کے ساتھ ساتھ حضرت امیر حمزہ کی مسجد کی زیارت کو پہنچے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مسجد کے قریب ہے. وہ حاجی جو حج کے زمانے سے کچھ پہلے جدہ پہنچ جاتے ہیں اول مدینہ طیبہ کی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں. سما گئی ہے دلوں میں ہوائے شہر رسول. خدا دکھائے تو سب کو دکھائے شہر رسول. سما گئی ہے دلوں میں ہوائے شہر رسول. 1000 دل ہیں دیار حبیب کے صدقے. 1000 جان سے دل ہیں فدائے شہر رسول. خدا سے جنت فردوس مانگنے والوں جو مانگنی ہو تو مانگو دعائے شہر رسول. سما گئی ہے دلوں میں ہوائے شہر رسول. مدینے سے مکہ جاتے وقت راستے میں سب حاجی اللہم لبیک لا شریک لہ لبیک لک لبیک کہتے جاتے ہیں. اے خدا میں تیرا حکم بجا لاتا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی سنتا ہے سب کی التجائیں، ہے تو ہی دادرس آمرزگارا. شریف کے غسل کے وقت مسجد الحرام کے مجمع کو طواف کے دائرے کے باہر کر دیا جاتا ہے. پہلے فرش اور دیواروں کو جھاڑ کر صاف کیا جاتا ہے، پھر گلاب کا عرق ملے ہوئے پانی سے دیواریں اور فرش دھوئے جاتے ہیں. اس غسل کے لیے گلاب کا عرق بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے جو ہر سال ایران میں تیار کر کے اس ملک کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. کعبہ کے دروازے پر سونے چاندی کے خوشنما پتھر چڑھے ہیں اور ان میں قیمتی جواہرات جڑے ہیں. کلیددار مخمل کی تھیلی میں کنجی لیے آ رہا ہے تاکہ غسل کے وقت کعبۃ اللہ کا دروازہ کھل سکے. کعبے کی کلیدداری ایک بہت ہی عزت و احترام کا ہوتا مانا جاتا ہے.
والیان ملک یا عمرا یا دوسرے ملکوں کے سفیر جو بادشاہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان میں ان جھاڑوؤں کے تن کے تبرک کے طور پر تقسیم کر دیے جاتے ہیں جن سے بیت اللہ شریف کی صفائی کا کام ہوتا ہے۔ پلکوں سے صاف جلوہ گئے لامکان کروں، حسرت ہے اس شرف پہ فدا اپنی جان کروں۔ کعبہ شریف کے غسل کی رسم میں عربستان کے بادشاہ کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلم ملکوں کے حکمران اور بڑے لوگ جو حج کے لیے آتے ہیں اور بادشاہ کے مہمان ہوتے ہیں شرکت کرتے ہیں۔ اللهم انی اسألک باسمک الذی یمشى به کعبے کو غسل دینے سے پہلے بادشاہ اور ان کے ساتھی 7 بار کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ واسألک باسمک الذی یہتز له عرش طواف در کریا ہو رہا ہے، دلوں پر نزول ضیا ہو رہا ہے، برستی ہے رحمت کرم کی ہے بارش، کی ہے بارش، فقیروں پہ فضل خدا ہو رہا ہے، طواف در کبریا ہو رہا ہے، دلوں پر نزول ضیا ہو رہا ہے، طواف در کبریا ہو رہا ہے، دلوں پر نزول ضیا ہو رہا ہے، جمال روشن فضائیں حرم عرش رب العلا ہو رہا ہے، طواف نزول ضیا ہو رہا ہے، طواف در کبریا ہو رہا ہے، دلوں پر نزول ضیا ہو رہا ہے۔ اجعلنی ممن یحبک ویحب رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وملائکتک وعبادک الصالحین۔ شاہ سعود طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم گزشتہ نبیوں میں خاص درجہ رکھتے ہیں، قرآن گار عزت و احترام کا مرکز ہوئی ہے۔ بارگاہ رب العزت میں نظر نیچی سر بھی جھکے ہیں، سب ہے سوالی سب ہے بھکاری، ہر ایک اس کے در کا گدا ہے، سب ہے سوالی سب ہے بھکاری، ہر ایک اس کے در کا گدا ہے۔ نماز کے بعد بادشاہ کچھ مخصوص لوگوں کو ساتھ لے کر کعبے کے اندر جاتے ہیں۔ اس وقت بادشاہ کے باقی مہمانوں کو وقت مل جاتا ہے کہ وہ حجر الاسود کو بوسہ دے لیں، تعمیر سے بھی پہلے کا ہے۔ اس کے متعلق عقیدہ ہے کہ آسمان سے اتارا گیا، حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے۔ ہزاروں سال گزر گئے، لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں انسانوں نے اسے متبرک مان کر چوما ہے۔ ادائے فرض ہوا آج اس کے صدقے میں، چلے ہیں ہو کے سبک سار سر اٹھائے ہوئے، حضور یار آئے نظر جھکائے ہوئے۔ زمزم ایک کنویں کی صورت میں ہے، خدا کی قدرت سے پیدا کیا ہوا یہ پانی آج تک باقی ہے۔ حاجی برکت جان کر اس پانی کو چکھتے ہیں اور کپڑوں پر چھڑکتے ہیں، تبرک کی طرح تھوڑا اپنے وطن بھی لے جاتے ہیں۔ غسل کعبہ کی رسم کے بعد
عرب کے سلطان اور ان کے معزز ساتھی تشریف لے جائیں۔ حاجیوں کا مجمع بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ کعبے کا دروازہ اگرچہ غسل کے بعد چند منٹ کھلا رہتا ہے، لیکن ہر شخص پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کعبہ شریف کے اندر پہنچے۔ اسی کوشش میں وقت ختم ہو جاتا ہے اور سیڑھی ہٹا لی جاتی ہے، دروازہ بند کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت لگائے ہوئے نظر آتا ہے، دل میں حسرت لیے، آنکھوں میں آنسو لیے بیت الحرام کا طواف شروع ہو جاتا ہے، جیسے دل میں بس یہی ایک خیال ہو، دیدار کے پیاسے ہیں، دیدار کی حسرت ہے، ایک بار نہیں مولا 100 بار کی حسرت ہے۔ یہ عرفات ہے، ایک لق و دق ریگستان، مکے سے 24 کلومیٹر دور۔ یہاں پورے سال میں صرف ایک دن، ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک زندگی کے آثار نظر آتے ہیں اور بڑی شان سے نظر آتے ہیں۔ لاکھوں حاجی یہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ 9ویں ذی الحج کو دوپہر سے شام تک ہر حاجی کو یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، یہ بھی حج کے ارکان میں داخل ہے۔ اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو ہجرت کے 10ویں سال اپنے آخری حج کے موقع پر مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور وصیت فرمائی تھی۔ پختہ سڑکیں عرفات کے میدان تک جاتی ہیں۔ میدان کھرنجا لگی ہوئی گلیوں سے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہاں مستقل طور پر پانی کا ایک ذخیرہ بنا دیا گیا ہے۔ ایک اسپتال کی عمارت اور مسجد بھی ہے جو میدان کی مناسبت سے بہت سادہ لیکن بہت خوبصورت ہے۔ خیمے لگنے شروع ہو گئے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و اوقاف کچھ دن پہلے ہی سے حاجیوں کے آرام مہیا کر دیتی ہے۔ یہ خیمے حاجیوں کی تعداد کے لحاظ سے ہر ملک کے قافلے میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ خیموں کے درمیان پانی کے نل لگے ہوتے ہیں۔ عرفات کا میدان ان خیموں سے چھپ جاتا ہے۔ جہاں تک نظر جاتی ہے خیمے ہی خیمے نظر آتے ہیں۔ عرفات کا میدان میدان حشر کی یاد دلاتا ہے۔ جبل الرحمت یعنی رحمت کا پہاڑ، گرمی کی شدت۔ عرفات میں اور کوئی خاص فریضہ ادا کرنا نہیں ہوتا۔ اصل میں یہاں آنا لازم اس لیے کیا گیا ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان جو حج کے لیے آئیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، اور اس طرح ہر ملک کے مسلمان دوسرے ملکوں کے اسلامی بھائیوں کے حالات سے آگاہ ہوتے رہیں، منا کی طرف روانہ ہونے لگتے ہیں۔ یہ رسوم حج طہارت دل و دماغ کے لیے ضروری ہیں۔ مختلف مقامات پر جا کر ارکان مقررہ کی تکمیل کرنا حقیقت میں نیکی، پاکیزگی اور وحدانیت کا سبق ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے حج کے بعد آدمی اسی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس طرح ایک بچہ شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے۔ یہ کارواں ہے رواں منزل منا کی طرف، یہ کارواں ہے رواں منزل منا کی طرف، کریں گے جس جگہ تجدید رسم ابراہیم، یہ کارواں ہے رواں منزل منا کی طرف، وقار خیر سے لرزاں رہے شر ابلیس، کہ ہے یہی شہ خیر الانام کی تعلیم، یہ کارواں ہے رواں منزل منا کی طرف۔ عرفات سے اکھاڑے ہوئے خیمے اب منا میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ خیمے ایک ہی رات میں عرفات سے یہاں پہنچا دیے گئے۔ مشعر الحرام سے حاجیوں کے منا پہنچنے تک یہ خیمے یہاں پہنچا کر نصب کر دیے جاتے ہیں۔
مینا کے قریب کی عمارتیں بھی حاجیوں کے ٹھہرنے کے لیے حاصل کر لی جاتی ہیں۔ آج 10ویں ذی الحجہ ہے۔ آج کے دن حاجیوں کو 3 فریضے ادا کرنے پڑتے ہیں: شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قربانی، مردوں کو سر منڈوانا اور عورتوں کو ناخن اور بالوں کی ایک لٹ کاٹنا۔ یہ مکروہ حیولہ شیطان کا ہے۔ یہاں ایسے 3 شیطان ہیں۔ ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ آج کی زیادہ تر کنکریاں سب سے پچھلے شیطان پر پڑتی ہیں۔ بعض حاجی کنکریاں مارنے پر اتفاق نہیں کرتے، جوش میں آ کر اپنے پھٹے پرانے چپل بھی پھینک مارتے ہیں۔ یہ تینوں شیطان جمرات کہلاتے ہیں اور کنکریاں مارنے کو رمی جمرات کہتے ہیں۔ یہ تینوں شیطان پتھر اور گج کے 3 ستون ہیں جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ دیواروں کے احاطے میں ہیں۔ بعض حاجی اپنے معلم یعنی رہبر سے کنکریاں مارنے کا طریقہ پوچھتے ہیں تاکہ نشانہ خالی نہ جائے اور فریضہ پورا ہو۔ بعض اپنی کنکریاں بار بار گنتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ تعداد سے زیادہ یا کم تو نہیں ہے۔ کنکریاں مارنے کا وقت 3 دن تک ہے، مگر سب حاجی ایک ہی دن میں یہ فرض ادا کر لینا چاہتے ہیں اور بڑے جوش میں ہوتے ہیں، لیکن اتنے آدمی ایک ہی دن میں یہ کام ختم نہیں کر سکتے۔ یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو حاجی کے لیے مینا میں قربانی کرنا واجب ہے۔ 1 اونٹ یا 1 دمبا یا 1 مینڈھا یا کم سے کم 1 بھیڑ۔ اگر 1 سے زیادہ جانوروں کی قربانی کریں تو اور بہتر ہے۔ صاحب حیثیت اکثر 1 سے زیادہ قربانی کرتے ہیں۔ اگر حج کے زمانے میں کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہو جو حج میں منع ہے تو اس کے لیے ایک قربانی الگ کفارے کے طور پر کرنی پڑتی ہے۔ رمی جمرات، قربانی اور سر منڈوانا، جب یہ تینوں کام جاتے ہیں تو اب حاجی کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حج کے باقی اعمال میں صرف اتنا اور باقی رہ جاتا ہے کہ مینا سے روانگی سے پہلے دوبارہ رمی جمرات کرے، پھر مکہ واپس جا کر کعبے کے گرد 7 بار طواف کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے۔ مبارک تم کو تکمیل رسوم اولی کرنا، مبارک تم کو تعمیل الہ العالمین کرنا۔ خدایا ہر مسلمان کو یہ روزے باسعادت دے، دیا شوق زیارت سب کو توفیق زیارت دے۔ احکام پر چلتے رہے ہم، تیرے احکام پر چلتے رہے ہم، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، کریمہ داورا پروردگارا۔ ہم ایک بار پھر مسجد الحرام کے درمیان کعبہ معظم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ مسجد الحرام کی وسیع عمارت کے درمیان کعبہ دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسجد الحرام کے وسیع صحن میں سفید کپڑے کے تھان پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ تھان کعبے کے پردے سے مسح کیے جاتے ہیں اور ان پر زمزم کا پانی چھڑکا جاتا ہے۔ حاجی اس کپڑے کو لے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد انہیں اسی کپڑے کا کفن دیا جائے۔ موت برحق ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف خدا کی ہے، باقی جو بھی ہے وہ فانی ہے۔ خانہ خدا جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور حضور اکرم نے اس کی تکمیل فرمائی۔
مسجد الحرام کے صحن میں بہت اعلیٰ درجے کے قیمتی سنگ مرمر کا شاندار منبر ہے جو ترکی کے عثمانی سلاطین کا بنایا ہوا ہے، اور یہ ہے مقام ابراہیم۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے کعبے کی دیوار بنائی تھی یہی موجود ہے۔ یہ حجر اسود ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کعبے کی دیوار کے دو پایوں کے درمیان نصب کیا۔ کعبے کا غلاف سیاہ رنگ کے موٹے بنے ہوئے ریشم کا پردہ ہے جو خانہ خدا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ یہ کعبے کے اوپر سے نیچے تک چاروں طرف لپٹا ہوا ہے۔ اس میں بڑی کاریگری سے بنائی میں نہایت خوشخط قرآنی آیتیں تحریر کی گئی ہیں۔ آیتیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کے احکام اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی تعلیم دیتی ہیں۔ یہ پورا پردہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ اس فلم کی تیاری کے موقع پر جب ہمارے کیمرامین نے مسجد الحرام کی عکاسی شروع کی تو آسمان بالکل صاف تھا، لیکن یکایک بادل آنے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا۔ مشتاق تجلی کو بس ایک تجلی دے، بڑھ جائے طرف دل کی کچھ ایسی تسلی دے، مشتاق تجلی کو بس ایک تجلی دے۔ ٹھیک اسی وقت جبکہ مسجد الحرام کے دالانوں میں حاجیوں کی صفیں قائم ہو گئیں اور تکبیر کی آواز بلند ہوئی، خدا کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی۔ پہلا قطرہ گرا، یہ بھی خدا کی مرضی تھی۔ جو لوگ مسجد الحرام کے صحن میں تھے اور کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے وہ بھی نماز کی صفوں میں شامل ہو گئے اور عصر کی نماز شروع ہو گئی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اس کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کہہ کہ اللہ ایک اور صرف ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ہرگز کوئی اس کا سا نہیں، وہ اپنی شان اور حیثیت میں اکیلا ہے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی بارش بھی تھم گئی، بادل چھٹ گئے، پانی کے قطرے کعبہ شریف کے پرنالے سے اب بھی گر رہے تھے۔ سورج کی روشنی میں زیادہ چمک آ گئی، گویا ان لوگوں کی پاکیزہ دلوں کی روشنی نظر آنے لگی جو حرم خدا کے کبوتروں کی طرح بھولے والے سلو آشتی کا نمونہ بنے ہوئے اپنے پروردگار کا حکم پورا کرنے کے لیے دور دراز ملکوں سے آ کر جمع ہو گئے ہیں۔ حاجی کس شوق سے کعبے کے پرنالے کے نیچے ہاتھ پھیلائے ہیں کہ خانہ خدا کی چھت پر سے بہے ہوئے پانی کا کوئی قطرہ ملے اور برکت حاصل ہو جائے۔ ایسا شاندار نظارہ شاید ہی کبھی کسی کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ سعادت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، پہلی بار اس کی مفصل تصویر لے کر اس نظارے کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ بھی خدا کی خاص رحمت ہے سارے جہاں سے نرالا، یہ منظر ہے سارے جہاں سے نرالا، حقیقت کو دیکھے کوئی آنکھ والا، عرب اور عجم ہے سبھی ایک صف میں، نہ آقا نہ خادم
نہ گورا نہ کالا، نہ آقا نہ خادم، نہ گورا نہ کالا، نہ فقر امارت نہ شرم غریبی، نہیں کوئی معیار ادنا و اعلیٰ، نہیں کوئی معیار ادنا و اعلیٰ۔ دبستان وحدت میں تقسیم گم ہے، منو تو کی تفریق و تعلیم گم ہے، منو تو کی تفریق و تعلیم گم ہے۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ الله، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله، الله أكبر، استغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان الله، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله۔ سلام علیک ودا کا رب العلا، سلام علیک بیار جان فضا
رحمت سے شان سے جاتے ہیں، چلے ہیں اس طرح گویا جہاں سے جاتے ہیں. جب نے شوق لیے آستاں پہ آئے تھے، جب نے شوق لیے آستاں سے جاتے ہیں. یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک. انکا مقصدی و ملجائی، انکا مدعا سلام علیک. یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک. حبیبی مولائی لک روحی فدا سلام علیک. شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک. والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمين، وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا جد غوث الثقلين. الصلاة والسلام عليك يا صاحب المعراج والإسراء، وعلى آلك وأصحابك يا صاحب القبة الخضراء. الصلاة والسلام عليك يا راحة قلوب العاشقين، وعلى آلك وأصحابك يا قوة عيون الطالبين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا محب الفقراء والمساكين. الصلاة والسلام عليك وعلى أزواجك يا رسول الله. سلام عليك يا رسول الله، والسلام على أزواجك يا رسول الله، والسلام على أولادك يا رسول الله، والسلام على بناتك يا رسول الله، والسلام على آلك يا رسول الله، والسلام على عترتك يا رسول الله،
وسلام على خلفائك يا حبيب الله وسلام على أصحابك يا حبيب الله سلام على بنات مدينتك يا حبيب الله وسلام على سكان مدينتك يا رسول الله وسلام على جوار مدينتك يا حبيب الله وسلام على تراب مدينتك يا حبيب الله وسلام على سائل مدينتك يا رسول الله وسلام على أحبابك يا حبيب الله وسلام على زوارك يا رسول الله وسلام على حضارك يا حبيب الله وسلام على عشاقك يا حبيب الله وسلام على أوليائك يا حبيب الله سلام على أتقياء أمتك يا رسول الله وسلام على أصفياء ملتك يا حبيب الله والصلاة والسلام